dear friends of the Diplomatic Corps, honored guests, ladies and gentlemen. It's a great honor to be here today to celebrate with you this important achievement, which once again demonstrates the strong ties that bind our two countries, Italy and Pakistan. The partnership between Italy and Pakistan has a long-standing and virtuous history. It began more than 70 years ago through a shared commitment to preserving and promoting Pakistan's culture and environment heritage, with the pioneering expeditions and research conducted in the Karakoram Mountains by Ardito Desio in 1954, and the first archaeological missions in Swat, led by Giuseppe Tucci in 1955. Since then, cooperation between Italy and Pakistan has never ceased. On the contrary, it has continuously expanded in both vision and scope, encompassing today such diverse fields as agriculture, science, education, trade, migration, and security. The achievement we celebrate today, the launch of the Pakistan National Olive Value Chain Policy, it itself the result of a long journey that required vision, dedication, and commitment. The first steps towards today's milestone can be traced back to the Pakistan-Italy Debt Swap Agreement, a $100 million program that successfully transformed debt into development and prosperity, benefiting communities across the country and its provinces. Through this framework, the first productive olive orchards were established, and by 2016, the member olive trees in the country has reached 500,000. This figure continued to grow steadily, and today more than 7 million olive plants are cultivated across Pakistan. Recognizing both the remarkable potential of the olive sector and the benefits it could bring to local communities, Italian cooperation continued to support this promising value chain through the Olive Culture Project, which since 2022 has been working tirelessly to increase both the quantity and quality of olive production while supporting the commercialization of olive oil. Thanks to the Olive Culture Project implemented by Siam Bari, Bari is a town in south of Italy, Pakistan's olive sector can now rely on a sensor laboratory and 3 phytosanitary laboratories, trained and certified professionals, including chemists and plant pathologists, 7 notified nurseries located across the provinces, 36 active business development groups led by women and youth, and more than 700 public and private stakeholders trained across different components of the olive value chain. These figures represent only a portion of the achievements made possible through Italy's support for Pakistan's olive sector. Yet what we are gathered to celebrate today is a single achievement: one unified national olive value chain policy. For this reason, I would like to congratulate His Excellency, the Prime Minister, and the Ministry of National Food Security and Research for this important accomplishment. The policy not only clearly identifies the context, challenges, and opportunities facing Pakistan's olive value chain, but also provides a structured roadmap with clear priorities and objectives, capable of transforming a nascent sector into thriving agro-industry. In doing so, it can generate significant socioeconomic benefits for producers and consumers alike, particularly for farmers, women, and young people. Speaking of inclusive growth of youth empowerment, I would also like to take this opportunity to highlight the Italian government's commitment to supporting Pakistani technical and vocational educational and training sector. As early as 2020, under the Poverty Reduction Program, Italian cooperation in partnering with VET certification bodies reached rural communities and introduced training modules focused on rural development, olive cultivation, and value chain development.
This effort recently culminated in another tangible example of the partnership between Italy and Pakistan, the signing of the Professional Capacity Building and Extension Agriculture Program, a €20 million initiative that will focus specially on technical and vocational education and training in high-value agricultural sectors, including, once again, olive cultivation, production, and valorization. I believe this is also the perfect occasion to underline the importance of olive oil in Italian culture and in daily life. Italy is one of the world's leading olive oil producers and exporters, and we are also among the largest consumers. Personally, as I said a few minutes ago to Prime Minister, I still enjoy pane and olio every morning, a simple slice of bread with olive oil on top. Needless to say, olive oil is much more than an ingredient. It's a part of our identity, our traditions, and our way of life. It reflects our origins, and it's my sincere hope that, thanks to this policy, an increasing number of Pakistanis will be able to enjoy and appreciate this treasure. Last, but certainly not least, I would like once again to thank Siam Bari Institute for facilitating this important process and for supporting the development of Pakistan's olive value chain with professionalism and internationally recognized expertise. I would also like to express my gratitude to the Italian Agency for Development Cooperation for its continuous management, guidance, and support of Italy's development cooperation efforts in Pakistan. Mr. Prime Minister, I wish this policy every success in the years to come for Pakistan's olive sector, for the communities that will benefit from it, and for the enduring friendship between Italy and Pakistan. Thank you. Thank you very much, Excellency, for your government's support and highlighting nutritional value as well. اب میں ایک ہم نے مکالمے کا ترتیب دیا ہے جس کے لیے میں دعوت دوں گا احمد عمیر صاحب کو، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں برائے زراعت اور فوڈ سیکیورٹی کی، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور جو ڈائیلاگ ہے اس کو کنڈکٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے 10-15 منٹ میں آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ پاکستان زیتون کے شعبے میں ترقی کی راستے پہ گامزن ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سے ہزاروں لوگوں کی کاوش شامل ہے. سو ہم نے یہ سیگمنٹ اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو ان لوگوں سے ملوایا جائے جو پاکستان کے دور دراز علاقوں میں اصل میں اس کامیابی کے پیچھے ہیں. سب سے پہلے میں بلوچستان سے ہمارے دوست فارمر جناب عبدالجبار صاحب کو ریکویسٹ کروں گا جو لورا لائی سے تعلق رکھتے ہیں اور 30 ایکڑ پہ کاشتکاری کرتے ہیں زیتون کی. عبدالجبار صاحب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں کہ انہوں نے جب اپنے علاقے میں زیتون لگایا تو جیسے بہت سارے نئے تجربہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے علاقے کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے گھر والے آپ کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ یار آپ نے کیا کام شروع کر دیا. تو عبدالجبار ایک ایسا محنت کش امیجنیٹو فارمر لورا لائی سے تعلق رکھنے والا جس نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور بہت محنت سے آہستہ 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 کر کے یہ اپنے باغ کو آگے بڑھاتے چلے گئے. کچھ دیر پہلے آپ نے سنا کہ پاکستان کو کچھ ایوارڈز ملے، نیو یارک میں ملا، لنڈن میں ملا. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ پتہ کرتے ہیں کہ یہ اولیو آئل اصل میں کس کاشتکار کے فارم پہ گرو کیا. تو آپ کے سامنے جو کاشتکار کھڑے ہیں عبدالجبار، یہ ان کے فارم سے آیا تھا. آپ اپنے جو یہ سفر تھا اس کے بارے میں وزیر اعظم کو اور باقی لوگوں کو جو بتانا چاہیں آرام سے بتائیں. میں اولیو کا گروور ہوں، میرا نام ہے عبدالجبار، دولائی سے میرے تعلق ہے. شروع میں تقریباً یہ اولیو پروجیکٹ وہاں 2011 میں نے شروع کی. وہ بھائی اور باقی چچا کوئی بات نہیں مانتا تھا، یہ تو آپ نے پہاڑ کے پودے لے کے آئیں گے، یہ تو بادام لگاؤ، خوبانی لگاؤ، آپ کیوں یہاں روایتی ذمہ داری سے ہٹ کر آپ اس طرف چلے جاتے ہیں سر. پھر اسی وقت بہت مسائل تھے، پلانٹ نہیں مل رہے تھے. 13 میں فضا پروجیکٹ چلا گیا، وہ اٹلی پروجیکٹ کا.
जब इटली प्रोजेक्ट चला हमें 135 पौधे मिल चुके हैं, मैंने इसको लगाया, वो मेरी जिम्मेदारी रोड के साथ टच है, वहाँ पे भी साथ साथ उलू के जितने भी अदारे गवर्नमेंट के वो भी साथ हमें सपोर्ट कर रहा था। उलू PSDP प्रोजेक्ट, उलू प्रोजेक्ट, इसने हमें सपोर्ट किया। सेन बारी जो उलू कल्चर वाले कोयटा के BRDC है और वहाँ के मकामी जितना भी अफसर है हत्ता चकवाल तक यहाँ पे हमें सपोर्ट किया हुआ है सर। उसका जो प्रोडक्शन है वो 2017 में जब शुरू हुआ है सर, फार्मर ने जब देख लिया ये तो तेल निकल रहा है, फार्मर ने इसको लगाना शुरू कर दिया। अभी माशाल्लाह लाखों के हिसाब से प्लांटेशन लग चुके हैं सर, और सिर्फ हमारे किले में कम से कम 50,000 प्लांट अभी लग चुका है। मज़ीद 2-3 साल में लाखों के हिसाब से लगेंगे सर। सर आपसे रिक्वेस्ट ये है, कामयाबी तो आज है, अब हम जो सब इकट्ठे हैं, ये पूरा मुल्क का बका है, हम सब का बका है। जब ये मुल्क मेरा बड़ा घर है, जब ये बड़ा घर से हम सब इसी कमा रहे हैं सर, तो ये हमारा मुल्क के लिए, मौसम के लिए, फार्मर के लिए बहुत ही मुफीद है। वहाँ पे ड्राउट आता है 5-6 साल के बाद, फिर खुशी होता है। ये पानी के लिए बहुत सख्त जानलेवा पौधा है, इनकम भी बहुत ही ज़्यादा है। बाकी क्रॉप से मसाइल है, इंशाल्लाह बीच में आप हो तो आप सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं रहेगा सर। तो अब मैं दावत देना चाहूँगा डॉक्टर कुर्रतुल्लैन इरफान को, जिनका ताल्लुक़ मर्दान से है और पाकिस्तान की सबसे लीडिंग फीमेल फार्मर। कुर्रतुल्लैन इरफान का मैं मुख्तसर तारुफ करवा दूँ। तकरीबन 14,000 से ज़्यादा पौधे ऑलिव के इन्होंने मर्दान में लगाए, और मर्दान के बारे में जो लोग फेमिलियर हैं वो जानते हैं कि ये KP के चंद एक फर्टाइल एरियाज़ में से एक एरिया है। लेकिन इस तरह का ख्याल कुर्रतुल्लैन आपको आया कैसे? Respectable guests and our honorable Prime Minister, ये ख्याल हमें ऐसे आया कि in 2008 और 9 में इटालियन गवर्नमेंट ने they did a survey, और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑलिव ग्रो कर सकती है। तो the further you go to the North Waziristan, it has multiple chances कि वहाँ बहुत ज़्यादा growth है। तो but we can't go and as we have some money, so we purchased land over 600 canals in that area, Musa Mishak or Musa Ali Muhammad mein. Then we imported these trees, Arbequina trees from Italy. उसके बाद उसको हमने बच्चे की तरह पाला, and इसमें because of the change of environment it took us a little longer कि 14-15 साल में जाके first olive tree ने fruit देना शुरू किया। But it's a patient, मतलब it's not कि हम आज ही लगाएंगे और we get results tomorrow. उसके बाद फिर कोविड आ गया। कोविड में we couldn't look after the products properly, उनको देख नहीं सके। they grew some disease जिससे वो फल जो था वो ज़्यादा नहीं आ रहा था। then olive culture और KM बारी ने they helped us a lot. they come every step पे आके उन्होंने हमें गाइड किया pruning कैसे करनी है, और हर स्टेप पे, बिकॉज इसके लिए दरख्त लगाना तो कोई बात नहीं है, असल बात उसको डेवलप करना है, उसको ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाना है ताकि वो बेस्ट आउटपुट दे। और उसके लिए वाटर सिस्टम इरिगेशन गवर्नमेंट ने बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जिसपे मैंने भी बेनिफिट लिया, एंड आई डिड प्लांटेड टू बेनिफिट ऑफ दोज ड्रिप इरिगेशन एंड गॉट प्लांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऐसे। और असल कहानी शुरू होती है जब ऑलिव पक जाता है, उसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल तक ले जाने विद इन 24 आवर्स उस प्लांट को हमने ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, अदरवाइज वो अपनी एफिकेसी लूज़ कर जाता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बना तो लेंगे, ऑलिव प्रोड्यूस भी कर लेंगे, मगर उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन करेंगे। तो वो विद इन 24 आवर्स यू हैव टू एक्सट्रैक्ट एंड मेक इट ईटेबल, और फ़ौरन उसको आप बॉटल कर दें। एंड माई एम इज़ टू एक्सपोर्ट all the oil to Europe, Italy, because I will go for the certification. मेरा basically ताल्लुक तो pharmaceuticals से है, but this is my old age project that I will like to continue and bring foreign exchange for Pakistan. ज़बरदस्ती, बहुत fascinating story. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.
اب میں دعوت دوں گا یعقوب اظہار صاحب کو جو پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی سب سے بڑی اولیو نرسری چلاتے ہیں. یعقوب صاحب. جی السلام علیکم جی تمام حاضرین کو. ویسے تو میں بتا دوں کہ میرے خاندان میں کوئی بھی بندہ ایگریکلچر یا ہارٹیکلچر سے متعلق نہیں ہے. یہ میں پہلا بندہ جس کا ایک بچپن سے ہی پیشن تھا, لیکن پیشن وہ کا جو عمل درآمد جو شروع ہوا وہ بڑھاپے میں آ کے ہوا. اچھا وہ ایسے ہوا کہ ایک دوست سے بات ہوتی تھی کہ یار اولیو لگائیں, ایسے ہی کوئی نئی چیز کریں, لیکن خاص وہ نہیں بنا تھا. ایک دفعہ چلے گئے استنبول ایک ایگزیبیشن میں, تو انٹر ہوتے ہی دیکھا کہ یار اتنا خوبصورت سٹال ہے اولیو کا. اس کو دیکھتے ہی میں نے کہا یار اب وہ میرے ساتھ ہی تھا دوست, اب جائیں گے انشاءاللہ اور اولیو لگائیں گے. واپس آئے 2008 تھا یہ یا 7 تھا پتہ نہیں شاید. تو آتے ہی زمین شمین ڈھونڈی اور یہاں پہ پوٹھوار میں شروع کر دیا. زیرو نالج, زیرو ایکسپرٹیز, بس وہ شوق, اور کتابیں پڑھ رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں کہ بھئی کوئی. اچھا پھر پاکستان میں بھی اس کی ایکسپرٹیز ابھی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, اس وقت تو بہت ہی کم تھی. خیر جی خوب دھکے کھائے, بہت پیسہ ضائع ہوا, بہت کامیابی بھی ہوئی اور بہت ناکامیاں بھی ہوئیں. لیکن ان ناکامیوں کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے بعد میں آنے والوں کو کا نقصان سے بچ گئے. خیر اس کے بعد یہ ہوا جی کہ بلوچستان میں جب گئے ہمارے پودے, تو اس سے وہاں کا رزلٹ سیکٹری صاحب نے کہا کہ انکریجنگ. یہ انکریجنگ نہیں تھا, یہ انبلیویبل رزلٹ تھے, اس سے بھی زیادہ. مطلب یہ شاید اولیو کی جو ہسٹوریکلی جو جائے پیدائش ہے میڈیٹرینین, موسٹ پرابلی, اگرچہ ابھی ڈیٹا ہمارے پاس اتنا نہیں ہے, یہ اس سے بھی بہتر رزلٹس ہیں. تھینک یو ویری مچ. وی ریکگنائز آپ نے جو ایفرٹ کیا اور جو ہم باقی سب لوگوں نے کیا, آپ کا بہت شکریہ. اب میں ریکویسٹ کروں گا وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ رانا تنویر حسین صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اس نیشنل پالیسی کی مختلف جو جہتیں ہیں اس کی تفصیلات شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پرائم منسٹر, میرے کاروباری بھائیوں اور تمام معزز مہمان گرامی, السلام علیکم. آج ہم صرف نیشنل اولیو ویلیو چین پالیسی کا اجرا نہیں کر رہے بلکہ زراعت کے لیے ایک نئی سمت کا تعین کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب آپ کی ہدایت پر چین سے زرعی تربیت حاصل کر کے واپس آنے والے ہمارے نوجوان ہماری زراعت کے لیے قیمتی سرمایہ ہوں گے. نوجوانوں میں آپ کی انویسٹمنٹ پورے ملک کے لیے قابل فخر ہے, کیونکہ تحقیق, ٹیکنالوجی اور جدید سوچ رکھنے والا نوجوان جب کسان کے ساتھ جڑے گا تب ہی ہمیں ایک مکمل اور بہتر ویلیو چین حاصل ہوگی. آج کی دنیا صرف پیداوار کا مقابلہ نہیں کرتی بلکہ اصل مقابلہ کوالٹی, ویلیو ایڈیشن, پیکیجنگ, برانڈنگ, مارکیٹنگ اور سب سے بڑھ کر مارکیٹ ایکسیس کا ہے. اور اسی سوچ کے تحت ہم نے اس پھل کے پوٹینشیل کو ایکسپلور کیا. پرائم منسٹر صاحب, زیتون کے فصل کے ساتھ نرسری, اریگیشن, مشینری, ہارویسٹنگ سے لے کر پروسیسنگ, سرٹیفیکیشن, پیکیجنگ, مارکیٹنگ اور ایکسپورٹ تک کئی کاروبار جڑے ہوئے ہیں. یعنی ایک زیتون کی فصل اپنے ساتھ کئی دوسرے کاروبار اور روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہے. خاص طور پر ایسی زمینیں جہاں روایتی فصلیں معاشی طور پر زیادہ فائدہ نہیں دیتی, وہاں زیتون کی فصل ایک بہت بڑی اپرچونٹی بن سکتا ہے. جناب وزیر اعظم, ہماری توجہ زیتون کے باغات سے ایک مضبوط اور منافع بخش ویلیو چین بنانے پر ہوگی. جیسے ہم ایک عام ہیرے کی قیمت اس کی تراش خراش سے بڑھتی ہے, اسی طرح زیتون کی اصل قیمت بھی صرف اس کی پیداوار میں نہیں بلکہ اچھی پروسیسنگ, خوبصورت پیکیجنگ, مضبوط برانڈنگ اور درست مارکیٹنگ میں ہے. پاکستان نے زیتون کے شعبے میں گزشتہ برسوں میں بہت کام کیا ہے. ہمارے کسانوں, ماہرین, اداروں نے مل کر ثابت کیا ہے کہ اگر ہم اس شعبے پر توجہ دیں تو کمال کر سکتے ہیں. 2014 میں پاکستان نے انٹرنیشنل اولیو کونسل کا مستقل رکن بننے کے لیے درخواست دی تھی, لیکن یہ صرف آپ کی سرپرستی, آپ کی حکومت میں ممکن ہوا کہ پاکستان IOC کا مستقل رکن بن گیا, جو کہ آپ کی حکومت کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. انشاءاللہ زیتون کے باغوں سے خوشحالی کے سفر کا اگلا باب پاکستان کا کسان, کاروباری حضرات اور ہمارا نوجوان لکھے گا. پاکستان زندہ باد. اب میں ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب سے کہ سر اسٹیج پہ تشریف لائیں, جو پاکستان نیشنل اولیو ویلیو چین پالیسی کا اجرا کریں.
ज़बरदस्त हौसला अफजाई होनी चाहिए जी। जनाब वज़ीर आज़म, आपके हाथ से हम रिकग्निशन कराना चाह रहे हैं जिन ग्रोअर्स हैं, पॉइनियर्स हैं, उनको तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शौकत रसूल साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एजाज़ी शील्ड हासिल करें। मिस्टर हसन तरीन साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी तशरीफ़ लाएं। हसन तरीन साहब जो हैं लोरालाई से हैं और आप भी ग्रोवर हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर मार्को मार्केटी टू प्लीज कम ऑन स्टेज। Dr. Marco Marchetti is an internationally distinguished agronomist and one of the foremost architects of Pakistan's olive sector. Prime Minister Sahab, Dr. Marco Marchetti. Dr. Kurratalain Irfan Saiba. हसन तरीन साहब, हसन तरीन, Congratulations. बहुत शुक्रिया। जनाब वज़ीर आज़म, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना कलीदी खिताब के लिए तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायक एहतराम राना तनवीर साहब, वज़ीर फूड सिक्योरिटी, सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी अली आमिर साहब, काबिल एहतराम वज़राए कराम और इंतहाई मेहनती अजीम एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर्स, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स, Excellency Ugo Charlatani, Mrs. Charlatani, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. आज मेरे लिए ये इंतहाई खुशी की बात है कि मैं पाकिस्तान के मायानाज किसान, एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, जिन्होंने पाकिस्तान के ज़रूरी शोबों में ऑलिव की फसल को प्रमोट करने के लिए एक शानदार कारनामा अंजाम दिया, और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा निजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे किसान भाई, जिनमें अभी आपने देखा कि लोरालाई से हमारे खान साहब, उन्होंने अपनी आप बीती बताई, फिर डॉक्टर कुर्रतल इरफान साहिबा ने मर्दान में एक मिनी मिरेकल क्रिएट किया, फिर याकूब इजहार साहब, वो किसी और लाइन में थे, वो ऑलिव ब्रांच उनको बहुत, उनके दिल को भा गई, और ऑलिव ब्रांच को फिर उन्होंने इस तरह उसको ग्रो किया। ये कोशिश, मेहनत और शबाना रोज़ मेहनत का ये समर है, जहाँ पर मैं सूबाई हुकूमतों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने अपने सूबों में, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, केपी, पंजाब और सिंध में, उन्होंने बड़ी मेहनत से हैंड होल्डिंग की अपने किसान भाइयों की, लेकिन और यकीनन वफाक के हवाले से भी, लेकिन मुझे ये कहने दीजिए कि ये इनिशिएटिव है हमारे किसान भाइयों का ख़ुसूसी तौर पर, और हुकूमतों ने यकीनन उनका साथ दिया,
لیکن آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ 60,000 ایکڑ پر یہ اولیو کی کاشت کی جا رہی ہے، اور کس طرح اپنے بچوں کو جس طرح ان کی نگہداشت کی جاتی ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے، اور اظہار صاحب نے بتایا، خان صاحب نے بتایا، اور بھی یہاں پر بے شمار ہمارے عظیم کسان بھائی بیٹھے ہیں، تو میں آپ کو یقین کیجیے گا کہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے ثابت کیا اگر یقین محکم ہو اور دل میں تڑپ ہو تو اس طرح کے انقلاب لائے جا سکتے ہیں۔ آج میں یقیناً اولیو ویلیو چین پالیسی جس کو ہم آج لانچ کر رہے ہیں، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بھی یہاں پر مکالمہ ہوا اور آپ نے دیکھا کہ اگر ہم نے پاکستان کے اندر زرعی انقلاب لے کے آنا ہے تو پھر عملی میدان میں ہمیں کام کرنا ہے اور کسانوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو ایک میریکل کرشمہ جو پاکستان کے اندر محنت اور شبانہ روز محنت اور جستجو کے ساتھ یہ کریٹ کیا گیا ہے، اگر وفاقی حکومت اور حکومتیں مل کر اپنا اس میں بھرپور حصہ ڈالتی تو یہ کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوتا، مگر آج اٹس نیور ٹو لیٹ۔ آئیے آج فیصلہ کریں اور دیکھیے کہ ہم سال میں $4 ارب کا ہم خوردنی تیل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، $4 بلین، اور یہ بہترین یہ پھل ہے جس سے کہ ہم ایک اولیو آئل جو کہ ہر لحاظ سے ہیلدی بھی ہے اور جسم کو بہت توانائی بخشتا ہے، اور ہم خود اگر اس کو ہم یہاں پر پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں تو اگر $4 ارب یکمشت نہیں تو اگر ایک سال میں ہم $400 ملین ہم سیو کر لیں تو اس سے بڑی قومی خدمت کیا ہو سکتی ہے، اور چند سالوں میں ہم پاکستان کو خود کفیل بنا سکتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی اور اب بھی میں نے یہ وزارت کو بار بار کہا کہ آپ پام آئل کی جو جہاں جہاں اس کی ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے پلانٹیشن کا انتظام کریں، یا پھر سن فلاور کو ہم اس کی اپنا جو پلانٹیشن اس کو ہم بہت تیزی سے آگے بڑھائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے حکومتوں کے کرنے کے۔ کسانوں نے جو کام اپنا کر دکھایا، ماڈل کر دکھایا، میں یقین کریں آپ سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ واقعی آپ عظیم پاکستانی ہیں۔ I'd like to thank you, Excellency, and Prime Minister Giorgia Meloni. She's a wonderful Prime Minister, and I'm very grateful for Italian support to Pakistan, not only in this field, but I know for a fact that ever since Pakistan came into being, our trade relations have been absolutely fantastic. I still remember as a young businessman back in 60s and 70s, Pakistan was a major importer of Italian textile machinery here in all over Pakistan, and their equipment was outstanding. And I think in many other areas as well, tractor manufacturing is yet another area where our cooperation has been excellent. May I suggest, Your Excellency, that while I thank you, your government for all this wonderful support and other international partners, I think it's time that we really further focus on olive production in Pakistan, its value chain, processing, its value addition, and then exports. For that, I'm ready to announce if we can send 100 young boys and girls, fresh agri graduates, to Italy for training in various fields of
olive production, its processing, and of course then its marketing, everything. We will spend from our own resources. I know Italians are great hosts. They are wonderful people. So if we can send them over there and they can, acquire knowledge, come back and help these great farmers, that would be a great contribution. I thank you all. آپ سب کی بہت مہربانی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف زیتون کی پیداوار اور برآمدات میں اضافے ویلیو چین کے اجراء کی تقریب تھی. خوشی ہے پاکستان کے زیتون کے ماہ ناز کسانوں اور برآمد کنندگان سے مخاطب ہوں. کسانوں اور ماہرین کی شب و روز محنت سے زیتون کے شعبے میں شاندار مثال قائم کی ہے. زیتون کی کاشت کے فروغ کے لیے صوبائی حکومتوں کے تعاون پر مشکور ہیں. یہ کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام کام کر کے ہی معیشت کو سنبھالا جا سکتا ہے.